بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے عربوں کا ایک مشہور بت جو کہ صفا اور مروہ پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا۔ یہ دراصل وہ بت تھے جن کو لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے نہ تراشا تھا، بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کون سا جرم سرزد کیا تھا جو اللہ رب العزت نے انہیں اتنا خوفناک عذاب میں مبتلا کیا جو آنے والے لوگوں کے لیے بھی عبرت کا نشان بن گیا۔ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اسی کے ساتھ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ فوری پہنچ سکے۔ اور ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹس بھی کیجیے۔ جب سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تب سے لے کر اب تک جس نے بھی اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ وہ تمام لوگ رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ گئے، پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور ترین بادشاہ ابراہا اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی تاریخ میں ہمیں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے کعبہ شریف کی بے حرمتی کی تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اس کی ایک مثال آصاف و نائلہ ہیں۔ آصاف بن جالہ اور نائلہ بنت زید دراصل قبیلہ بنی جرہم کے مرد و عورت تھے۔ نائلہ ایک بہت ہی دلکش اور حسین عورت تھی جو کہ یمن کے علاقے میں رہائش پذیر تھی۔ یہ خوبصورت عورت اپنے قبیلہ جرہم میں بھی اپنے حسن کی خوب نمائش کیا کرتی تھی، اسی غرض سے وہ فحش لباس پہنتی اور لڑکوں کو گمراہ کرتی۔ ہر کوئی اس سے تعلق کا خواہاں تھا۔ انہی میں اس کا ایک دیوانہ اس قبیلے کے سردار کا بیٹا آصاف بن یالہ تھا۔ آصاف و نائلہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور بہت جلد ان کی یہ پسندیدگی ایک خباثت میں بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے تھے۔ جب دیگر لوگوں کو ان کی اس ناجائز تعلق کی خبر ہوئی تو وہ ان کے مخالف ہو گئے اور ان کے ملنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ ایک دفعہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ کی جانب روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو ان دونوں حج کے ایام تھے۔ ایک دن کعبہ شریف کے اندر لوگوں کی تعداد معمول سے کم تھی، لہٰذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور وہ شیطان کی چال میں پھنس گئے۔ وہ دونوں کعبہ شریف کے اندر چلے گئے اور وہ گناہ سرزد کر دیا جس سے اس پاک جگہ کی بے حرمتی ہوئی اور زمین و آسمان کانپ اٹھا۔ سمندر کی موجوں میں طوفان برپا ہو گیا اور اللہ کی جانب سے عذاب مسلط ہوا کچھ اس طرح جب وہ لوگ کعبہ شریف کے اندر بدفعلی کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسی وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور ان کے جسموں کو پتھر کا بنا دیا گیا، جیسے وہ انسان نہیں بلکہ پتھر کی مورتیاں ہوں۔ یہ ایک بہت ہی خوفناک منظر تھا جو لوگوں پر لرزہ طاری کر دیتا تھا، کیونکہ دو زندہ انسان اب پتھر کے مجسمے بن چکے تھے، اور لوگ جب کعبہ واپس آئے تو ان دونوں کو برہنہ حالت میں پتھر کا بنے پایا۔ اسی لیے لوگوں کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ اللہ رب العزت کے گھر میں کون سا خباثت والا کام کر رہے تھے جو ان کی یہ حالت ہوئی۔ لوگوں نے مل کر ان دونوں بدبختوں کے مجسموں کو باہر لا کر زمین میں گاڑ کر کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے رہیں، اور کچھ وقت گزرا تو مکے کے لوگوں نے آصاف کے مجسمے کو اٹھا کر کوہ صفا کے اوپر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں جو کہ حرم کعبہ کے بالکل قریب واقع ہیں۔ انہی دو پہاڑیوں پر چڑھ کر چکر لگا کر حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش کی تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک شیر خوار بچے تھے
اور پیاس کی شدت کے باعث بہت بے قرار تھے۔ اسی لیے زمانہ قدیم سے ان دونوں پہاڑیوں کو بہت مقدس مانا جاتا ہے۔ اسی لیے ہر سال عازمین حج اس پر بڑی ہی عقیدت کے ساتھ اس کا طواف کیا کرتے تھے، اور جب ان دونوں کے مجسموں کو اٹھا کر ان مقدس پہاڑیوں پر رکھا گیا تو ان کی یہ سزا مقرر کی گئی کہ جو شخص بھی ان پہاڑیوں کے طواف کے لیے جائے تو ان کو ایک ایک جوتا مارے۔ ایک دو نسلوں تک تو یہ عمل جاری رہا، اور آنے والی نسلوں نے ان کو جوتوں کی بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد آنے والی نسلوں نے ان کو صرف ہاتھ لگانا ہی کافی سمجھا۔ یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ ان کی تعظیم کرنے لگے، بجائے اس کے کہ وہ ان کے مجسموں سے عبرت حاصل کرتے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عربوں نے جہالت کی وجہ سے ان کو محبت کی علامت سمجھنا شروع کر دیا۔ لوگ بہت ہی فخر کے ساتھ ان کے عشق کی داستان کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ مجسمے محبت کی دیوی اور محبت کے دیوتا کے طور پر مشہور ہو گئے۔ 5ویں صدی عیسوی تک آصاف اور نائلہ کے مجسموں کو عربوں کے بڑے بتوں میں شمار کیا جانے لگا، جن کے آگے لوگ سجدہ کیا کرتے۔ نعوذ باللہ، ان کی تعظیم میں وہ چڑھاوے دیتے اور قربانی کرتے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جہالت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو آصاف اور نائلہ کے اس بت کو چھوتے تھے۔ ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، لہٰذا جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس عمل سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ آخر ان مجسموں کو چھونے سے کیا ہوتا ہے، اسی لیے دوبارہ ان مجسموں کو ہاتھ لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ مجھے سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کہا تم کو منع نہیں کیا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی اور بت کو میں نے کبھی بھی ہاتھ نہیں لگایا، اور میں اس بات کی بھی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی کسی بت کو نہ چھوا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ پھر اللہ کے حکم سے دین اور ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے جہالت کے اندھیرے دور ہو گئے، یہ خطہ جگمگا اٹھا۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ نے عرب میں دین اسلام کو غالب کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حرمین شریف میں داخل ہوئے، اور آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو توڑتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹ جانا ہی تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا اور مروہ پہاڑی پر تشریف لے گئے اور آصاف اور نائلہ کے اس مجسمے کو اپنے مبارک ہاتھوں سے ریزہ ریزہ کر دیا۔ ویسے تو آصاف اور نائلہ کے ان مجسموں کو عبرت کے نشان کے طور پر ان پہاڑوں پر رکھا گیا تھا، لیکن شیطان نے لوگوں کو ایسا بہکایا کہ وہ گمراہ ہو کر انہی کی پوجا کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ زنا جیسے فحش کام کو، جو کہ کعبہ شریف کے اندر کیا گیا تھا، لوگ اس کام کو فخر کے طور پر بیان کرنے لگے اور محبت کی علامت سمجھنے لگے، جبکہ اصولاً تو ان کو اس بد فعلی پر لعنت بھیجنی چاہیے تھی، مگر عربی لوگوں نے اس بد فعلی پر محبت کا ٹھپا لگا کر اس کو داستان عشق کے طور پر یاد کرنے لگے، اور دوسروں کے سامنے بھی ان دونوں کو ایک مثالی شخصیت کے طور پر پیش کرنے لگے۔ بالکل اسی طرح آج کے اس فتنے بھرے دور میں یہی کچھ حالات نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی طرح کا سنگین جرم کرے تو لوگ اسے ہیرو کے طور پر بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔
آزادی خیال رائے کی آزادی کے لیبل لگا کر ہر طرح کی خباثت اور برائی کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کر کر اس کی تائید کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس فتنے بھرے دور میں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔